اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. یہ سورہ رعد کی چوتھی آیت ہے. سورہ رعد کے شروع سے ہی اللہ رب العالمین نے اس میں توحید کی دلیلیں بیان کی ہیں. توحید کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں پہلے سے ہی، اس لیے ہم لوگ تو ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق مان لیتے ہیں. لیکن جو لوگ ایمان لائے ہوئے نہیں ہیں ان کے لیے یہ سارے دلائل توحید کو بتانے کے لیے یہاں سمجھنا چاہیے کہ توحید ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فطرت سلیم میں رکھ دیا ہے. یعنی انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا چاہے تو اس کے لیے صرف اس کی عقل اور اس کی فطرت کافی ہے. قیامت کے دن لوگوں کو عذاب اور سزا ہوگا. کن کن چیزوں پر ہوگا؟ کن کن احکام کی نافرمانی پر ہوگا؟ یہ ساری تفصیلات کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پاس شریعت نہیں پہنچی ہوگی، یعنی قرآن پاک نہیں پہنچا ہوگا، اور کوئی پیغمبر پیغام لے کر کے نہیں پہنچے ہوں گے، اور کوئی نائب پیغمبر یعنی اہل علم علماء کرام بھی وہاں پہنچ کر کے ان کو دعوت نہ دی ہوگی. تو کیا ان لوگوں پر سزا ہوگی اور ان لوگوں کو عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس مضمون کو انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ ان کو احکامات کے نہ جاننے کی وجہ سے جو نافرمانیاں ہوئی ہیں ان پر تو عذاب نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے ایک نہ جاننے اور ایک نہ ماننے کی سزا ہوگی. اس لیے سزا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا اور ایک ماننا یہ اللہ نے فطرت میں رکھ دیا ہے. عقل سے انسان اللہ کی وحدانیت تک پہنچ سکتا ہے، اللہ کی ایکتائی کو جان سکتا ہے، اللہ کے لا شریک لہو ہونے کو جان سکتا ہے. اس لیے اس کو سزا ہوگی. اب دیکھیے قرآن پاک کی آیات کو پڑھ کر کے تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آیات توحید کو یعنی اپنی قدرت کی نشانیوں کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ انسان تھوڑا بھی غور کرے گا تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ کوئی نہ کوئی اس کا خالق اور کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے. مثلا ایک انسان صبح اپنے گھر سے بیدار ہوتا ہے اور اس کی نگاہ سورج پر پڑتی ہے تو وہ اگر فطرت سلیم ہے تو وہ سوچے گا کہ کیا یہ سورج ایسا ہے کہ کسی فیکٹری کے اور کسی کمپنی کے مالک نے بہت ساری آگ اور بہت ساری الیکٹرانک تپش کو جما کر کے اور ایک بہت بڑا بلب لگا دیا ہے.
فوراً اس کی عقل کہے گی کہ نہیں، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا بلب لگا دے کہ پوری کائنات اور پوری دنیا کے لوگ اس سے روشنی بھی حاصل کریں اور اس سے گرمی بھی حاصل کریں۔ اب جب وہ دیکھے گا کہ کوئی انسان ایسا نہیں بلب لگا سکتا ہے، کوئی آدمی کہ بہت سارے آدمی مل کر کے بھی اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ ضرور سوچنے پر مجبور ہوگا تھوڑی دیر کے لیے کہ اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ ہم اپنے گھر میں ہیں، وہ سوچے گا کہ ہم گھر میں ہیں تو ہم نے اپنا گھر اور دیوار کو بنایا ہے اور چھت اس پر ڈالی ہے تب یہ میرا گھر بنا ہے، تو اتنی بڑی کائنات اور اتنا بڑا سورج کیسے بغیر بنانے والے کے بن گیا، خود بخود بن کر کے سامنے آ گیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم جس بستر پہ بیٹھے ہیں تو یہ بھی ہم نے پیسے سے خریدا ہے، اور جس سے ہم نے خریدا ہے اس نے اپنی فیکٹری میں بنایا ہے اس کو، اس کے بعد یہ بستر تیار ہوا ہے۔ جس تخت پہ ہم سو رہے ہیں وہ تخت بھی کسی بنانے والے نے بنایا ہے، سوئی بھی بنانے والا بناتا ہے، اور پنکھا بھی اور چھت بھی اور فرش بھی بنانے والا بناتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ سب کرنے والے کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بہت بڑی قدرت والے ہیں، ضرور وہی قدرت والے نے اس کو بنایا ہے جو سورج ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر وہ اپنی نگاہ آسمان کی طرف دیکھے گا تو بھی وہ سوچے گا کہ کسی فرد کا کام نہیں ہے اور کسی تنظیم اور کسی کمیونٹی کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ جب وہ زمین پہ دیکھے گا، پہاڑوں کو دیکھے گا، تو ان ساری چیزوں میں یہی غور کر کے وہ فیصلہ کرے گا کہ کوئی نہ کوئی طاقت ایسی موجود ہے غیب میں، پوشیدہ میں، کہ جس طاقت کو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، اور اس طاقت نے اپنی طاقت اور قدرت سے یہ چیز بنا کر کے سامنے کر دی ہے۔ غرض یہ کہ انسان جس چیز کو بھی دیکھے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو وہ پالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان ساری چیزوں کو سمجھایا ہے کہ آسمان کو دیکھو کہ بغیر چھت کے کھڑا ہے، تم اپنا گھر بغیر کھمبے کے اور بغیر ستون کے نہیں بناتے ہو، اور آسمان بغیر ستون کے تمہارے اوپر کھڑا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بغیر دیوار اور ستون کے کیسے آسمان تمہارے اوپر کھڑا ہے؟ تو اس کو بھی اللہ نے اس میں سمجھایا۔ انسان غور کرے گا تو وہ کہے گا کہ کوئی نہ کوئی طاقت ضرور ہے جس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ جب ایک طاقت ہے جس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے تو وہی اللہ رب العالمین ہے، وہی اللہ رب العالمین کی طاقت ہے۔ سورج کو بتایا، چاند کو بتایا، ہر چیز کو بتایا، ہر چیز میں غور کر لو ہر چیز میں غور کر لو، تمہیں اللہ رب العالمین مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے مضمون بڑھایا اور کہا کہ دیکھو پہلے زمین نہیں تھی، پانی تھا، اس زمین پہ پھر پانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھایا اور زمین کو پھیلایا۔ زمین کو جب پھیلایا اللہ تعالیٰ نے تو پانی پر کوئی چیز اگر ایسے آپ رکھیں گے تو وہ چیز ہلنے لگے گی، تو زمین ہلنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پہاڑ پیدا کیے اور پہاڑ کو زمین میں گاڑ دیا، جیسے کہ کوئی اوپر سے تخت ہو اور نیچے کوئی تختہ ہو تو اس کے جمانے کے لیے ہم کیلیں گاڑ دیتے ہیں، چاروں طرف کیلیں گاڑ دیتے ہیں تو وہ تختہ تختے پہ سیٹ ہو جاتا ہے مضبوطی سے۔ تو جب زمین کو پانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تو زمین پانی پہ پھرنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کی میخیں گاڑ دی، یعنی پہاڑ کی کیلیں گاڑ دی، جس کی وجہ سے یہ پہاڑ پوری زمین کو پانی کے ساتھ لے کر کے ٹائٹ ہو گیا۔ اب زمین ہلتی نہیں ہے، اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلایا۔ تو زمین کو اگر اللہ بہت زیادہ سخت کر دیتے تو بتائیے کہ مکان بنانے کے لیے جب ہم زمین کھودتے ہیں تو زمین کھود سکتے تھے؟ نہیں کھود سکتے تھے۔
بہت سخت زمین ہوتی تو پانی نکالنے کے لیے جو ہم کنویں کھودتے ہیں وہ کھود سکتے تھے؟ نہیں کھود سکتے تھے۔ فولاد کی طرح زمین اگر سخت ہوتی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو سمجھایا کہ مد الارض وہو الذی مد الارض، وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ کیسا پھیلایا؟ نہ تو بہت ہی سخت اور نہ تو بہت ہی نرم۔ اگر زمین بہت ہی نرم ہو جاتی تو ہم پیر لے کر کے چل بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک قدم رکھتے وہ زمین میں گھس جاتا تو دوسرا قدم ہم اٹھا نہیں سکتے تھے۔ اور زمین بہت زیادہ سخت ہو جاتی تو ہم بستر بھی بچھا نہیں سکتے، بہت زیادہ نرم ہوتی تو ہم بستر بھی نہیں بچھا سکتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے سمجھانے کے لیے اور اپنی وحدانیت کی دلیل کو سمجھانے کے لیے بتا دیا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ اور کیسا پھیلایا؟ نہ تو بہت زیادہ سخت کر دیا اور نہ تو بہت زیادہ نرم کیا، دونوں کے درمیان ہے کہ زمین کے اندر کچھ سختی بھی ہے کہ ہمارے مکانات اور ہماری گاڑیاں اور ہماری ضرورت کی چیزیں زمین پہ ٹک جاتی ہیں، اور زمین کے اندر نرمی بھی ہے کہ ہم کھودنا چاہتے ہیں تو اسے کھود بھی لیتے ہیں۔ تو یہ کس نے پیدا کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو تو ایک طاقت نظر آئے گی جس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ جب ایک سب سے بڑی طاقت سامنے آ گئی جس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، وہی اللہ رب العالمین کی طاقت ہے اور اللہ کی قدرت میں سے ایک قدرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں یہ چیز سمجھا دی ہے بڑی تفصیل سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ سمجھایا کہ زمین کے ٹکڑے ہیں، بہت سارے ٹکڑے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک ہمارے یہاں کی زمین ہے اور ایک آندھرا پردیش میں جائیے وہاں دیکھیے زمین ہے۔ آپ تھوڑے اور دور چلے جائیے، بہار اور یو پی چلے جائیے، وہاں کی زمینیں دیکھیے، بہت بڑا فرق ہے۔ عرب جا کر کے دیکھیے، بہت بڑا فرق ہے۔ صحرا میں جا کر کے دیکھیے، جو ریت ہی ریت ہے وہاں بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارے یہاں ایک زمین تو بھور-بھوری ہوتی ہے، اس میں ریت ہوتے ہیں سفید، اور ایک زمین لال ہوتی ہے، اس کے ریت لال لال ہوتے ہیں۔ وہ عمارت تعمیر میں وہ کام آتے ہیں، سیمنٹ کے ساتھ اس کو ملا کر کے، پانی ملا کر کے اور اینٹوں کو جوڑتے ہیں، اس میں وہ کام آتا ہے بالو ریتی۔ اب سفید والا جو بالو ہوتا ہے، ریتا ہوتا ہے، وہ اس میں وہ مضبوطی نہیں ہوتی ہے جو لال والے ریتے میں مضبوطی ہوتی۔ ایک مٹی ہمارے یہاں ہوتی ہے پیلی، وہ سخت مٹی ہوتی ہے، اس کے اندر چپچپاہٹ زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس مٹی کو کمہار لے جاتے ہیں برتن بنانے کے لیے، تو وہ بہترین گھڑا بنا کر کے لاتے ہیں، ہم اس میں جو پانی ڈالتے ہیں پانی بہترین ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے تو بہت سارے برتن بنتے تھے، اسٹیل اور تانچین اور دوسری جو دھات کے برتن ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے پہلے وہ سارے برتن کمہار بناتے تھے۔ ہمارے یہاں شادی ہوتی تھی تو پہلے کمہار کو بلایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ 1000 رکابیاں بنانی ہے، پلیٹیں بنانی ہیں، اور اتنے اور 200 لوٹے بنانے ہیں اور اتنی کڑاہی بنانی ہے، دہی جمانے کے لیے بہت ساری چیزوں کے لیے کمہار کو بلایا جاتا تھا۔ میرے بچپن میں میری پھوپھی کی شادی ہوئی تھی تو کمہار کو بلا کر کے آرڈر دیا گیا تھا۔ اب جب رکابیاں بننے لگی ہیں اسٹیل کی اور پلاسٹک کی اور فائبر کی اور تانچین کی، تو اب ہم ان برتنوں کو بھول گئے ہیں۔ ان برتنوں میں ہم کھاتے تھے تو بہت ساری بیماریاں نہیں آتی تھی، اب دوسرے برتنوں میں کھانے لگے، کیمیکلی برتن ہوتے ہیں تو بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں، پلاسٹک سے بھی اور فائبر سے بھی اور پتہ نہیں کاہے سے آ جاتی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
تو ایک مٹی ہوتی ہے، سفید مٹی ہوتی ہے اور بڑی چپچپاہٹ اس کے اندر ہوتی ہے، یہ بھی ایک مٹی کی قسم ہے۔ ایک مٹی اس سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے، نہایت کالی ہوتی ہے اور بہت سخت ہوتی ہے۔ اس مٹی کو بدن میں صابن کی جگہ میں استعمال کرتے تھے، بدن پہ لگاتے تھے پہلے زمانے میں۔ اب بھی بعض شو روم میں وہ مٹیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، بڑے بڑے لوگ لے جاتے ہیں اور وہ لگاتے ہیں، کیونکہ صابن کی وجہ سے چمڑے پہ انفیکشن ہو جا رہا ہے، الرجی ہو جا رہی ہے، اس الرجی سے بچنے کے لیے مٹی استعمال کرنا ضروری ہے۔ تو اب وہ بڑے بڑے پیک میں اور بڑے بڑے لوگ استعمال کرتے ہیں، عام لوگ استعمال نہیں کرتے۔ ایک مٹی ہوتی ہے ہمارے یہاں جو زمین کے بالکل اوپر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ہم صابن لگاتے ہیں کپڑے میں اور اوپر جھاگ اڑتی ہے، تو ویسے ہی وہ مٹی کی وہ زمین پہ جھاگ جیسی صبح صبح مٹی رہتی ہے۔ اب اس کو کیا کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں دیہات کے لوگ اور اوپر سے اس کو سمیٹتے ہیں اور سمیٹ کر کے جمع کرتے ہیں اور گھر میں لاتے ہیں۔ وہ کاہے کا کام کرتا ہے، سرف کا کام کرتا ہے۔ وہ گرم پانی میں ڈال دیا گیا اور بہت سارے ایسے کپڑے کہ جس میں جو پہننے کے نہیں ہوتے ہیں تو اسی میں صاف ہوتے تھے، پہلے تو پہننے والے کپڑے بھی صاف ہوتے تھے۔ تو یہ مٹی کی ایک قسم ہے۔ اب آپ کے یہاں کی مٹی کو دیکھیے، یہ الگ قسم کی ہے۔ آندھرا پردیش کی مٹی کو دیکھیے تو پانی ڈالنے کے بعد مٹی سب الگ الگ ہو جاتی، وہ ایک جگہ ہوتی ہی نہیں۔ یہاں کی اینٹ بھی الگ ہے، یو پی میں جا کر کے دیکھیے تو مٹی کی الگ الگ قسم ہے۔ غرض یہ کہ اتنی قسموں کی مٹیاں یہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے کہ کوئی انسان ہے کہ جس نے اپنی فیکٹری میں اتنی ساری مٹیاں اتنے قسم کی پیدا کی ہو۔ بہت ساری زمین ایسی ہے ہمارے یہاں کہ بنجر پڑی ہوئی رہتی ہے، کھیتیاں نہیں ہوتی، اور بہت ساری زمینیں ایسی ہیں کہ بہت زرخیز ہیں، کھیتی ہوتی ہے۔ ایک طرف دیکھو تو یہ بنجر زمین پڑی ہوئی ہے، اوسر بولتے ہیں ہمارے یہاں، اس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، اور ایک طرف دیکھو تو کھیتی لہلہا رہی ہے، اور دونوں قریب قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین میں ٹکڑے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، یعنی الگ الگ قسم کے ہیں اور دونوں سب ملے ہوئے ہیں۔ ادھر بنجر زمین ہے اور ادھر زرخیز زمین ہے، دونوں زمین آپس میں ملی ہوئی ہے۔ یہ کس نے ملایا کہ دونوں تو زمین ہی ہے، آسمان سے جو بارش برستی ہے تو وہ دونوں پہ برابر برابر برستی ہے، اور رات کو جو اوس اور شبنم گرتی ہے وہ بھی تو برابر برابر گرتی ہے۔ تو آخر کیا فرق ہو گیا کہ اس زمین کی خصوصیت الگ ہو گئی کہ اس میں کوئی پیداوار نہیں ہو رہی ہے، اب اس زمین کی خصوصیت الگ ہو گئی کہ پیداوار ہو رہی ہے۔ دیکھیے آپ کے علاقے میں اور کرناٹک میں اور ادھر اور چلے جائیے کیرل وغیرہ میں ناریل کی کھیتی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ جو ہم سپاری کھاتے ہیں کسیلی، اس کی بھی کھیتی ہوتی ہے، لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں۔ ہمارا علاقہ ہے وہاں جا کر کے آپ ناریل لگائیے اور سپاری کے پیڑ لگائیے تو اتنی اچھی کھیتی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کسی زمین میں کوئی چیز ہوتی ہے، کسی زمین میں کوئی چیز ہوتی ہے۔ باغ ہے، باغ میں لگا دیا، ایک ہی طرح کی مٹی ہے، ایک ہی طرح کا پانی ہے، آسمان سے برس رہا ہے، لیکن پھول ہم نے لگائے تو کسی میں سفید پھول آ گیا اور کسی میں لال پھول آ گیا اور کسی میں کسی اور رنگ کا ہرا پھول آ گیا۔ مختلف قسم کے پھول کے رنگ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کو پہچاننے والا اگر دماغ ہو وہ کہہ دے گا کہ یہ ایک ہی سورج کی تپش لینے والا اور ایک ہی بارش کا پانی لینے والا اور ایک ہی زمین میں پلنے والے یہ سارے کے سارے جو پھول ہیں، یہ پھول یہ الگ الگ قسم کے کیوں ہو گئے؟ کسی کے اندر خوشبو ہے اور کسی کے اندر بدبو ہے۔ گلاب کے پھول کو دیکھیے کتنی خوشبو ہوتی ہے، اور ایک ایلیفینٹرا درخت ہوتا ہے، شاید آپ لوگ جانتے ہو، حیدرآباد میں ہے، گولکنڈا میں بھی ہے، اور ہمارے دارالعلوم حیدرآباد شیورام پلی میں بھی اس کا درخت ہے۔
اس کا پھول ایک دم سے بدبودار ہوتا ہے. ایلیفینٹرا بولتے ہیں اس کو, اردو میں ہتھیان بولتے ہیں. بالکل ہاتھی کی طرح وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے, ہاتھی کے سونڈ کی طرح اس کی شاخیں ہوتی ہیں, اور اس کے اندر جو پھول ہوتا ہے بڑے بڑے پھول ہوتے ہیں, اور اس پھول کو دیکھیے تو بدبو رہتی ہے کہ جیسے کہ ہاتھی کے لید کی بدبو ہوتی ہے ویسی بدبو ہوتی ہے. اور اسی کے بازو میں چمن چمن ہے, اور اس میں گلاب کا پھول خوشبودار ہے. کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت. اگر دماغ ہو تو پہچانو, اور عقل ہو تو سمجھو, اور دل ہو تو اثر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ساری نشانیاں توحید کی پھیلا دی ہیں. بہت ساری باتیں اس ایک آیت میں, آیت کے ایک ٹکڑے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وہ فی الارض قطع متجاورات, کہ زمین کے ٹکڑے ہیں اور ملے ہوئے ہیں. زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں, ملے ہوئے ہیں, ان کی مختلف صفات ہیں. یہ جو باتیں میں نے آپ کو کے سامنے بیان کی, وہ ساری باتیں صرف ایک آیت کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اور ان کو سمجھنا اگر کوئی آدمی چاہے, اس مضمون کو پھیلا کر کے سمجھنا چاہے, تو اپنی عقل ختم ہو جائے گی اور رب العالمین کی قدرت ختم نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا آگے, وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ, دیکھو باغات ہیں انگور کے. آپ کے یہاں انگور ہوتا ہے, آندھرا پردیش میں تو بہت میں نے انگور کے باغ دیکھے ہیں. انگور ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں, ٹیلر گاڑ دیتے ہیں 5-6 فٹ کے پورے کھیت میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر, اور اس میں انگور لگا دیتے ہیں, انگور کی بیلیاں لگا دیتے ہیں. اب وہ پاسوتون پہ گھوم گھوم کر کے وہ بیلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں, اور اوپر چڑھ جاتی ہیں, اوپر وائر سے بالکل چھتی بنا دیتے ہیں, اور کبھی رسی سے چھتی بنا دیتے ہیں پوری. اب وہ بیلیاں اوپر چڑھ کر کے پھیلتی ہیں, پھیل گئی. اب انگور پھلتا ہے تو وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ رسی ہوتی ہے, تو وہ نیچے کو پھل اس کا نیچے کو ہوتا ہے, نیچے لٹکتا ہوا ہوتا ہے. اب باغبان اس کو دوا دینی ہے, پانی دینا ہے, تو پانی تو نیچے نیچے دے دیا, اور دوا اوپر نیچے گھوم گھوم کر کے اوپر دوائیں چھڑک دی. اور جب کھیتی ہو جاتی ہے تو انگور کے گچھے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں. اب وہ ایک تھیلا لے لیتا ہے, اور ایک یا تو ٹوکرا لے لیتا ہے, اور ایک کھینچی لے لیتا ہے, گھومتا رہتا ہے. جتنے پکے رہتے ہیں وہ کاٹ کر کے اپنی تھیلی میں بھر لیتا ہے, اور لے جا کر کے پیک کر کے مارکیٹ میں دیتا ہے. پھر 2-4 دن کے بعد وہ پھر گھومتا ہے. اس طرح سے انگور کی کھیتیاں ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو زمین میں بعض زمین کے حصے ایسے ہیں کہ جن میں باغات ہیں, انگور کے باغات ہیں. یہ انگور کے باغات عجیب انگور ہیں. ہرے انگور میں بھی 2 قسم کے آپ کو ملیں گے. بعض میں تو گٹھلیاں ہوتی ہیں, بیج ہوتا ہے, اور بعض میں بیج نہیں ہوتا. اور بعض انگور کے جو ہوتے ہیں وہ کالے ہوتے ہیں, اور ان کے اندر بیج بھی ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کالے میں کسی میں بیج نہ ہوتا ہو, ایسا میں نے دیکھا نہیں. بہرحال انگور میں آپ غور کیجئے, بعض لمبے انگور ہوتے ہیں, بعض گول انگور ہوتے ہیں, ہرے میں بھی اور کالے میں بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا جنات من اعناب, انگور کے باغات ہیں. غور کرو, انگور میں کچھ کھٹے انگور ہوں گے, کچھ میٹھے انگور ہوں گے, اور کچھ کھٹ میٹھے درمیان کا کہ مزے والے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں تمہارے لیے دے دی ہیں. غور کر کے اللہ کو پہچان لو کہ ایک ہی کھیت میں اتنے قسم کے انگور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیے. وَزَرْعٌ, اور کھیتیاں ہیں, بہت ساری کھیتیاں ہیں کہ کسی علاقے میں, جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے یہاں ناریل اور آپ کے یہاں سپاری کی کھیتیاں آسانی سے ہوتی ہیں, آم کی کھیتیاں ہوتی ہیں. آم ہی کو دیکھیے کہ کسی علاقے کا آم کتنا میٹھا ہوتا ہے, کسی علاقے کا آم کھٹا ہوتا ہے. آم کی کتنی نسلیں ہوتی ہیں, ایک ہی باغ میں مختلف قسم کے مزے کے آم ہوتے ہیں.
کھیتیاں ہوتی ہیں, ہمارے یہاں چاول کی کھیتیاں ہیں, گیہوں کی کھیتیاں ہیں, اور بہت ساری چیزوں کی کھیتیاں ہوتی ہیں. بلکہ ہم لوگ تو ایسے کسان کے گھر کے ہیں کہ ہمارے یہاں گھر کی ہر چیز اپنے کھیت کی ہونی چاہیے. یہ ہمارے یہاں پیوریٹی ہوتی ہے. اب تو بہت زیادہ رہ نہیں گیا کہ کیمیکل کا زمانہ آ گیا اور لوگ گھر میں رہنے نہیں لگے اور زمینیں بھی بٹ بٹ کر کے تھوڑی تھوڑی ہو گئی. ورنہ تو ہمارے خاندان وغیرہ کی جو خصوصیات یہ ہیں کہ چاول اپنے کھیت کا کھائیں گے, گیہوں بھی اپنے ہی کھیت کا ہونا چاہیے, دال کی مختلف قسمیں, مسور کی دال اور چنے کی دال, ارہر کی دال, یہ سارے اپنے کھیت کے ہونے چاہیے. اور یہ ہلدی بھی اپنے یہاں کی, اور لہسن بھی, اور مرچی بھی, حتیٰ کہ سبزی ترکاری بھی اپنے ہی اپنے کھیت کے ساتھ, اپنے گھر کی ساری چیز اپنے کھیت کی ہوتی تھی. میں ایک مرتبہ اپنی پھوپھی کے یہاں گیا تو دسترخوان بچھاتا اور پھوپھی بیٹھ کے مجھے کھلا رہی تھی, تو کہہ رہی تھی کھاؤ, اچھی طرح سے کھاؤ, سب اپنے کھیت کا ہے, کہیں اور سے آیا ہوا نہیں ہے کہ تمہیں نقصان ہو جائے یا تمہیں کھاد اور کیمیکل کا شبہ پیدا ہو. یہ کھاؤ, سب اپنے کھیت کے ہے. حتیٰ کہ مچھلیاں بھی اپنے کھیت کی, اپنے تالاب کی ہوتی ہیں, اور جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی مرغی ہے تو اپنے گھر کی, اور بکرے ہیں تو اپنے گھر کے, گائے اور دوسرے جو جانور ہیں, بھینس ہیں, وہ سارے اپنے گھر کے, دودھ بھی اپنے گھر کا. گویا کہ ہمارے یہاں کی پیروتی نہایت ہی اعلیٰ قسم کی تھی. لیکن اب وہ ساری چیزیں رہ نہیں گئی بھائیو. اللہ رب العالمین کہتے ہیں وہ زرع, کھیتیاں ہیں. کتنی قسم کے کھیتیاں ہیں, غور کر لو, اللہ کو پالو گے. کسان کھیت, ہمارے یہاں باڑھ آتی ہے, پانی آتا ہے. ایک مرتبہ میں چھوٹا سا والد صاحب کے ساتھ کھیت گیا ہوا تھا, اور جب کھیت میں ہل جوت کر کے اور وہ سارے کے سارے جو اس کے کام ہوتے ہیں مراحل طے کر کے بیج ڈال دیے. بیج ڈالنے کے بعد جب کھیت سے واپس ہو رہے تھے تو والد صاحب کھیت کی آگ پہ کھڑے ہو گئے اور دعا کیا کہ اے اللہ, یہ بیج اور اس کھیت میں ڈال کر کے ہم نے آپ کے حوالے کر دیا ہے, آپ ہی اس میں سے ہمیں رزق عنایت فرمائیں گے. یہ دعا والد صاحب نے بڑے گڑ گڑا کر کے کی تھی. وہ کاہے کی تھی؟ اس لیے کہ ہر سال باڑھ آتی تھی اور کھیتی بھس کر کے بہہ کے ختم ہو جاتی تھی. پانی کا سیلاب اتنا خطرناک آتا ہمارے یہاں کہ ساری کی ساری کھیتیاں ختم ہو جاتی. تو کسان کی ساری محنتیں اور سارے خرچے وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں. تو ایسے وقت میں کسان بہت پریشان ہوتا ہے. وہ زرع, کھیتیاں ہیں, کھیتیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو پہچانو کہ تم تو ہل جوت کر کے بیج ڈال سکتے ہو, لیکن کھیتیاں اگانا اللہ رب العالمین کا کام ہے, اور تمہیں رزق کا انتظام کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے. اس کھیت سے جو غلے تمہارے گھر تک پہنچیں گے وہ اللہ پیدا کریں گے تب پہنچیں گے, ویسے نہیں پہنچیں گے. تو کسان بھی وہاں پر اللہ رب العالمین کو پہچان لیتا ہے. وَنَخِيلٌ, اور دیکھو کھجور ہیں, مختلف قسم کے کھجور ہیں. ہمارے یہاں بھی کھجور کے درخت ہوتے ہیں, لیکن اتنے مزیدار نہیں ہوتے ہیں جتنے مزیدار کھجور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے کے ہوتے ہیں. مدینہ پاک میں آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لگایا ہوا باغ باقی. اب اس باغ میں جا کر کے عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے کھجور خرید کر کے لاتے ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست حج کرنے کے لیے گئے حیدرآباد سے, ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر نظام الدین صاحب, انہوں نے کھجور کھلائی اور کہا کہ یہ باغ میں سے جا کر کے خریدا تھا, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی کھجور. ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی کھجور ہے. اس کے بارے میں آپ کو میں نے ایک مرتبہ بتایا بھی تھا, اور نہیں بتایا ہوں تو مختصر طور پہ آپ سن لیجئے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی عمر تھی. پہلے تو وہ یہودی مذہب اور عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے. بعد میں وہ آئے, ایک پادری سے انہوں نے پوچھا کہ آخری نبی کے بارے میں جو آیا ہے وہ کہاں ہوں گے, کیسے ہوں گے؟ تو انہوں نے 3 علامتیں بتائیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تلاشنا شروع کیا, نبی آخر الزماں کون ہے؟
چنانچہ انہوں نے سفر کیا اور سفر کر کے ان کو بتایا گیا کہ ایسے علاقے میں وہ ہجرت کر کے پہنچیں گے کہ جس علاقے میں کھجور کے باغات بہت ہوں گے۔ تو جب یہ گئے تو دیکھا کہ مدینہ پاک میں کھجور کے باغات بہت ہیں، تو کہا ایک علامت تو سمجھ میں آئی۔ اب دوسری علامت یہ بتائی تھی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرتے ہیں، سرکار دو عالم جو آخری نبی ہوں گے وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ ایک علامت بتائی کہ وہ ہدیہ اور تحفہ قبول فرما لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سلمان فارسی پہنچتے ہیں تھوڑی سی کھجور لے کر کے، اور کہا کہ یہ آپ کی خدمت میں صدقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کرنے سے منع کر دیا۔ آجو بازو غریب اور فقراء صحابہ کرام سے کہا کہ ان لوگوں کو دو کہ یہ لوگ مستحق ہیں اور فقراء ہیں، مسکین ہیں۔ تو ان صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دینے کے لیے، تو صدقہ انہیں دے دیا گیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ دو علامت تو مل گئی، تیسری علامت تلاشنے کے لیے وہ گئے کھجور لے کر کے اور کہا کہ یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ اور تحفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور قبول فرمایا، اس میں سے نوش بھی فرمایا۔ اب ان کو 3 علامت مل گئی تھی۔ اب ایک اور علامت بتائی تھی، وہ علامت یہ تھی کہ نبی آخر الزماں ہوں گے اور ان کی پشت پہ، یعنی یہ دونوں موڑے جہاں ملتے ہیں گردن کے نیچے، یہاں پر ایک مہر ہوگی، اس کو مہر نبوت کہتے ہیں، کہ ایک گوشت کی گنتی ہوگی یہاں پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی علامت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے وہ مہر نبوت، جس کو خاتم نبوت کہتے ہیں، وہ عنایت فرمایا تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مردے کو دفن کرنے کے لیے قبر وغیرہ کا انتظام کیا جا رہا ہے، تو حضرت سلمان فارسی پیچھے کھڑے ہیں۔ تو حضور کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پیچھے کر دی اور مہر نبوت کو کھول دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر نبوت کو ملاحظہ کیا اور دیکھا، دیکھ کر کے قریب ہوتے گئے اور مہر کو چوم لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے ایمان میں داخل فرما لیجیے۔ حضرت سلمان فارسی نے اپنے طور پہ ساری علامتیں دیکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی میں شامل ہو گئے، لیکن وہ کئی لوگوں کے غلام ہوتے ہوئے آئے تھے، تو ایک عیسائی کے غلام تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ایمان میں داخل ہو گئے ہیں، تو ان کو کہلوایا کہ ان کو آزاد کر دو یا ان کو بیچ دو۔ حضرت سلمان فارسی نے ان سے گزارش کی کہ مجھے تم آزاد کر دو، وہ تو بہت بڑا لالچی تھا، اس نے کہا نہیں، میں آزاد نہیں کروں گا، آزاد کرنے کی شرط یہ ہے کہ ایک باغ لگاؤ جس باغ میں اتنے پیڑ ہوں، مثلا 100 پیڑ ہوں ان کی، اور ہر پیڑ لگاؤ تم جا کر کے اور اس میں پانی دیتے رہو اور اس میں ہر طرح سے اس کی دیکھ ریکھ کرتے رہو، اور جب وہ کھجور پکنے کے قریب وہ باغ پھل دینے لگے گا تب تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اس نے سوچا کہ کھجور کا ایک درخت یہ 10 سال 12 سال 13 سال کے بعد وہ پھلدار ہوتا ہے، تو اتنے زمانے تک تو یہ غلام رہیں گے ہی رہیں گے۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی نے بتایا کہ ایسی ایسی شرط لگا دی ہے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق گئے، حضرت سلمان فارسی گئے اور حضور نے کہا کہ چلو وہ باغ میں لگاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت اپنے ہاتھ سے لگائے، اپنے دستے مبارک سے لگائے۔ سارے کھجور تو 12-13 سال میں بڑے ہوتے ہیں، پھل دیتے ہیں، وہ باغ دندناتا ہوا بڑا ہو گیا، 1 ہی سال کے اندر پھل دینا شروع کر دیا۔ اب شرط پوری ہو گئی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے اور حضور بالکل آزاد ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔
حضرت سلمان فارسی کا جو باغ تھا اس باغ کے ایک کھجور میں وہ پھل نہیں آیا اور اس میں وہ بڑھوتری نہیں ہوئی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا کہ آخر کیا بات ہے کہ ایک درخت نے پھل نہیں دیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اس درخت کو میں نے لگا دیا تھا اس لیے پھل نہیں دیا, اس میں آپ کا دست مبارک نہیں لگا ہوا تھا. آج بھی وہ باغ موجود ہے اور اس کے پھل اور اس کی کھجور اتنی زیادہ لذیذ ہوتی ہے, اتنی زیادہ لذیذ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ ساری خاندان کے لیے خاص ہو جاتی ہے کھجوریں, مارکیٹ میں آتی نہیں کہ کوئی آدمی دوسرا کوئی خریدے اس کو. تو ایسے باغات بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موجود ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ کھجور آپ کہیں بھی کھجور لگائیے وہ لطف اور وہ مزہ نہیں آ سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے خود کی کھجوروں کا مزہ ہے. اتنی کثرت کے ساتھ اور اتنی لطافت کے ساتھ اور اتنے اضافے کے ساتھ وہ کھجور پھلتی ہے کہ اس کی اس کا کوئی حساب نہیں. تو اللہ نے فرمایا نخیل. کتنا وقت ہو گیا؟ تھوڑی دیر مجھے خیال نہیں تھا وقت کا, اسی آیت کو پورا کر کے میں مضمون ختم کروں گا. آپ ایسا نہیں سوچیں گے کل بھی میں زیادہ وقت لے لوں گا, مجھے خیال نہیں تھا. میں گھڑی تلاش رہا ہوں, کچھ گھڑی نہیں ملی, یہ گھڑی بھی تھوڑی چھپی ہوئی ہے. سمجھ میں آیا کہ یہ 2:24 ہوئے. غرض یہ کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کھجور کے درخت دو قسم کے ہوتے ہیں. بعض کی جڑ تو ایک ہوتی ہے اور اوپر چل کر کے شاخیں دو ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کھجور کے درخت کو کہ بعض میں جڑ ایک ہے اور اوپر سے وہ دو چلنے لگتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں سنوان, یعنی ایک جڑ کی دو شاخ ہے. اور بعض اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک ہی جڑ ہے اور اس میں ایک ہی تنا ہے, کوئی دوسرا نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا سنوان وہ غیر سنوان, کہ یہ جو درخت ہے اس میں بعض کی جڑ ایک ہے اور بعض کی جڑ ایک نہیں, بعض کی جڑ ایک ہے اور شاخیں دو ہیں, اور بعض کے ایسے نہیں ہیں بلکہ ایک ہی تنا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کھجور کتنی قسم کے کھاتے ہو. ابھی ہمارے دوست ہیں کھجور لائے تو ایک اجوا کھجور ہے, اس کا لطف الگ ہے. حضرت بلال حبشی اسے بیچتے تھے. اور ایک کھجور لائی آمبر, وہ بڑی بڑی کھجور ہے, وہ حضور ناشتے میں کھایا کرتے تھے. یعنی عام طور سے کھجوریں جیسی ہوتی ہیں 3 کھجور مل کر کے وہ ایک کھجور کے برابر ہو, موٹی موٹی کھجور آمبر ہوتی ہے. تو یسقا بماء واحد, ایک ہی پانی سے کھجور سیراب ہو رہی ہے. لیکن بعض کھجوروں میں بالکل تراوت ہوتی ہے, جیسے معلوم ہوتا ہے اپنے یہاں کا رسگلہ بالکل رسوں سے بھرا ہوا, اور بعض اتنی سخت ہے کہ آپ دانت سے توڑو تو دانت ٹوٹ جائے, اور بعض درمیان کی نرم کھجوریں ہوتی ہیں. یسقا بماء واحد, ایک ہی پانی سے سب سیراب ہو رہی ہیں, یعنی آسمان سے برسنے والا ایک ہی قسم کا پانی ہے, لیکن اتنی قسم کی کھجوریں تیار ہو رہی ہیں. اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے. کہتے ہیں کہ ہم کسی کو زیادہ پسند کرتے ہیں, کسی کو کم پسند کرتے ہیں. جن کے دانت نہیں ہیں وہ نرم والے پسند کریں گے کہ بالکل گٹلی نکل جائے اور حلق میں بغیر چبائے ہوئے اتر جائے, اس کو رطب کہتے ہیں. نرم کھجور جس میں تری ہوتی ہے رطب کہتے ہیں. اور جن کے دانت مضبوط ہوتے ہیں وہ سخت لائیں گے, چھوارے کھائیں گے نکال کر کے, اور دانت سے توڑ کر کے کھائیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درمیان کی کھجور پسند ہوتی ہے. نفضل بعضها علی بعض فی الاکل, ہم ترجیح دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر خوراک میں, کھانے میں, کہ ہم کسی کو پسند کرتے ہیں چلو آج ہم اجوا کھائیں گے, کیونکہ اجوا کی فضیلت حضور نے بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی 7 کھجور صبح کو اجوا کھا لے تو شام تک کوئی بیماری اسے نہ لگے. اس طرح کی بڑی فضیلت ہے اس کی. اور کبھی کوئی اور کھجور کبھی کوئی اور کھجور کھاتے ہیں. وہ ان فی ذالک لآیات, اس میں
بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ بھائیو، ابھی سے لے کر کے شروع سے لے کر کے آخر تک جو میں باتیں کر رہا تھا، غور کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ عقل والے غور کرتے ہیں تو ہر جگہ خدا مل جاتا ہے، اور جو عقل والے نہیں ہیں وہ آیت ویسے ہی جلدی پڑھ کر کے بھی گزر جاتے ہیں اور انہیں کچھ پتا نہیں چلتا کہ آیت میں کون سا مضمون چھپا ہوا ہے۔ اور کفار کے سامنے آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ حیرت میں ہو جاتے ہیں کہ کب یہ پڑھنے والا بند کرے، اور وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین کتنے بڑے شفیق ہیں اور کتنے بڑے رحیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو پھیلا دیا ہے۔ عقل سے ہم پا سکتے ہیں، غور کرنے کے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائے۔ تو غرض یہ کہ آج کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی اور اپنی وحدانیت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔